السلام علیکم۔ اسرائیل کے قطر پر اٹیک کے بعد پوری دنیا کی نظریں یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل پر جمی ہوئی ہیں۔ وہاں ایک ایمرجنسی بریفنگ کال ہوئی جس میں دنیا بھر کے ریپریزنٹیٹیو موجود تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے صرف 24 گھنٹے کے اندر ایسے بڑے آفٹر میتھ سامنے آئے جنہوں نے عالمی پولیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاص طور پر مسلم امہ کے لیے یہ ڈپلومیٹس نہایت اہم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا قطر کی طرف سے شاید ایک سافٹ رسپانس آئے۔ بہت سے لوگوں کا اس پر اعتراض تھا کہ یہ وقت سافٹ رسپانس کا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ڈپلومیٹس رسپانسز بھی ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 اینگلز ایکسپوز کریں گے۔ پاکستان کو یونائیٹڈ نیشنز کے اندر کس طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یونائیٹڈ نیشنز کے فلور پر اسرائیل نے کس طرح اوپنلی جھوٹ بولا، اور سب سے اہم آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے، اس پوری کاروائی کے پیچھے اوریجنل سٹوری کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ UN میں اسرائیلی ایمبیسیڈر ڈینی ڈینین نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کا ذکر کیا اور پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے ایمبیسیڈر عاصم افتخار نے ایک بی فٹنگ رسپانس دیا، ایسا جواب جس نے ڈینی ڈینین کو پبلکلی بیک فٹ پر آنا پڑا اور آخرکار اپولوجائز کرنا پڑا۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, not just refutes, it threatens members of the international community. اب سوال یہ ہے ڈینی ڈینین کو یہ آڈاسٹی کہاں سے ملی کہ وہ UN کے فلور پر کھڑا ہو کر ایسے جھوٹ بولے؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ اسرائیل پوری دنیا کو یہ شو کرانا چاہتا ہے کہ وی کنٹرول دا نیریٹیوز۔ ڈینی ڈینین نے UN میں ایک پکچر دکھائی اور کہا یہ قطر میں حماس کے لیڈرز کی موجودگی کا پروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پکچر قطر کی نہیں بلکہ ترکی میں ہونے والے نیگوسیشنز کی تھی۔ یہ ڈاکیومنٹڈ لائی UN کے فلور پر بولا گیا تاکہ قطر کو ڈائریکٹلی حماس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے۔ قطر بار بار واضح کر چکا ہے کہ حماس کو ہوسٹ کرنے کا فیصلہ اس نے امریکہ کے کہنے پر کیا، یعنی یہ ایک ڈپلومیٹک ارینجمنٹ تھا، لیکن آج اسی کو قطر کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، لڑائی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اسرائیل بالکل یہی کر رہا ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ شروع کی جا سکے، چاہے ایران پر حملہ کر کے، چاہے قطر کو ٹریپ کر کے، یا پاکستان کو ڈریگ کر کے۔ اصل حقیقت یہ ہے اسرائیل وار چاہتا ہے، یعنی وہ بیٹل نہیں چاہتا، وہ فل فلیج لارج سکیل وار چاہتا ہے، جسے ہم ورلڈ وار 3 بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کوٹ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی سال پہلے ایک کمپلیٹ سیکوینس بتایا تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد الاقصی کا شہید ہونا، تھرڈ ٹیمپل آف یروشلم کی تعمیر، تھرون آف داؤد وہاں رکھا جانا، اور پھر دجال کا ظہور۔ یہ تمام مراحل آخرکار آرماگیڈن یعنی ملحمۃ العظمیٰ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسرائیل آج سیز فائر یا پیس کی کوشش نہیں کر رہا، ہوسٹیج ریکوری پر فوکس نہیں کر رہا۔ اصل مقصد ہے دنیا کو ایک بڑی وار میں دھکیلا جائے۔ دوستو، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ ان حقائق سے واقف نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فیکٹس پہ۔ حالیہ حکومتی پالیسیز اور پولیٹیکل ریٹورک اس بات کی سمت کا اشارہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی قیادت جنگ کو اندرونی طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ جنگ کی صورتحال میں حکومت اپوزیشن کو دبانے، نیشنل یونٹی کا ڈھونگ اور ہارڈ لائن بیس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یعنی سیاسی فائدہ۔ اس کا اظہار اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسرائیلی وزیر اعظم یا کیبنٹ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ملٹری ایسکلیشن کو تقویت دیتے ہیں، چاہے ملٹری یا انٹیلیجنس ادارے زیادہ کوشیس رہیں۔ کئی معتبر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اصل آبجیکٹو غزہ کے انتظامی اور اسٹرکچرل کنٹرول کو بڑھانا اور حماس کو مکمل طور پر ڈس آرم کرنا۔ بعض منصوبے غزہ یا بڑے علاقوں پر قبضے کے ارادے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر مقامی قبضہ یا کنٹرول کا منصوبہ حقیقت بنے، یہ کانفلکٹ طویل عرصے تک جاری رکھنے اور علاقے کو جیوگرافیکلی ری شیپ کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔
اس طرح کے سٹیپس ایسکلیشن اور مزید گراؤنڈ آپریشنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اب ان کے حالیہ حملے دیکھ لیں، باشمول قطر میں ہدفی سٹرائکس، یہ دکھاتے ہیں کہ اصل مقصد میڈیٹرز یا مذاکراتی چینلز کو کمزور کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایران بیک پراکسیز اور ریجنل ایکٹرز پر ڈیٹرنٹ ڈالنا، یہ موو ریجن میں ٹینشنز بڑھاتے ہیں۔ اگر اس کا نتیجہ بگڑے تو وہ بڑے ریجنل کنفرنٹریشن کی راہ کھول سکتے ہیں، یعنی ایک توسیع تر جنگی صورتحال۔ یہ ہے امریکی اخبار رائٹرز کا کہنا۔ تو دوستو، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ ان حقائق سے واقف نہیں، ہم آج بھی ان اویئر ہیں، آج بھی ہم غفلت میں ہیں۔ دشمن اوپنلی اپنے پلانز پر عمل کر رہا ہے، اور یاد رکھیں اسرائیل کو پیس بالکل نہیں چاہیے، اسرائیل کو چاہیے فل فلیج لانگ سکیل وار۔ اور اینڈ میں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا تو پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔